تعلیم کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اس روئے زمین میں تعلیم صرف ایک ہی چیز کو کہتے ہیں۔ بہت سارے ٹریننگ سیشنز میں جانا ہوتا ہے، بڑے بڑے پرانے استادوں سے سوال کرتے ہیں، سندھی میں، اردو میں، پنجابی میں، انگلش میں، واٹ از ایجوکیشن، تعلیم کیا ہے؟ تو عجیب عجیب جوابات ملتے ہیں۔ ایک مختصر سا سادہ سا جواب یہ ہے، a positive change in your attitude and behavior, that is called education۔ آپ کے سوچوں میں ایک مثبت تبدیلی اور آپ کے مزاج میں ایک مثبت تبدیلی اگر آتی ہے تو یہ تعلیم ہے، ورنہ ہم چاہے لٹریسی جتنی بھی حاصل کر لیں، ایجوکیشن جتنی بھی حاصل کر لیں، چاہے جیسی ہم ڈگریاں حاصل کر لیں، پوری دنیا جہان کے کالجوں اور یونیورسٹیوں کی سندیں ہمارے پاس ہوں، لیکن ہمارے ذہنوں کے اور ہمارے مزاج کے ایٹیٹیوڈ میں بدلاؤ نہیں ہے اور پازیٹیو چینج نہیں ہے، تب تک ہم ایجوکیٹڈ نہیں ہیں۔ ہم لٹریٹ تو ہو سکتے ہیں، ایجوکیٹ نہیں ہو سکتے۔ لہذا ایجوکیشن کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ذہن بدلی کریں، اذہان کی تبدیلی، ذہنوں کی تبدیلی، ذہنوں کی تعمیر، ذہنوں کی ارتقاء جو ہے وہ حقیقت میں ایجوکیشن ہے۔ جب تک ذہنی طور پہ ہم پست رہیں گے، ذہنی طور پہ ہم غلام رہیں گے، ذہنی طور پہ ہم محکوم رہیں گے، ہم چاہے کتنی بھی ڈگریاں حاصل کر لیں، ہم تعلیم یافتہ نہیں ہیں اور تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتے۔ ڈگریوں سے تعلیم نہیں آتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی، بتائیں تو صحیح کون سے صحابی کو ڈگری ملی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مفتی تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عالم یا فاضل کی ڈگری کہاں سے انہوں نے لی؟ کون سا پیپر ڈاکومنٹس ایسا ہے جو حضرت عمر خطاب کو ملا، جو حضرت عثمان غنی کو ملا، جو مولا علی سرکار کو ملا؟ کون سی ڈگری ملی؟ کون سا پیپر ہے کوئی پیپر؟ امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہما، اس کے علاوہ بہت سارے صحابی ہیں جو حضور کی محفل میں رہے، حضور کی صحبت میں رہے اور علم و عرفان کے مینار بن گئے، اور رہتی دنیا تک وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ بن گئے، اور ان کے بعد بھی بہت سے اللہ والے ایسے آئے، ان کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ دنیا کو فیض دیا، دنیا کا علاج کیا، دنیا کی بیماریوں، تنگحالیوں، مجبوریوں، محرومیوں کا سد باب کیا۔ لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم ان کی طرف راغب ہے، وہ دنیا سے رحلت کر گئے۔ آج بھی وہاں میلے سجتے ہیں، آج بھی وہاں میلے لگتے ہیں، آج بھی بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، آج بھی وہاں پہ جشن کے سما سجتے ہیں۔ تو آخر وہ کون سی ڈگری لے کے نکلے تھے؟ کون سا ایسا سرٹیفکیٹ تھا ان کے پاس؟ یہ دنیاوی سرٹیفکیٹ ایجوکیشن نہیں ہے، یہ دنیاوی تعلیم کوئی تعلیم نہیں ہے، یہ دنیاوی تعلیم دنیا دھوکہ ہے، یہ تعلیمی سرٹیفکیٹ بھی دھوکہ۔ اسی لیے نقلی سرٹیفکیٹ بنائے جاتے ہیں، پیسے دیا، سرٹیفکیٹ لیا، سرٹیفکیٹ دکھایا، ہاں بھئی یہ تعلیم یافتہ ہے۔ آج بھی آپ سرکاری عہدوں پہ بیٹھے بہت سے لوگوں کو ریئل میں چیک کر کے دیکھیں، وہ ساری نقلی ڈگریوں پہ بیٹھے ہیں۔ بہت ساری بڑی بڑی کمپنیوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کی ڈگریاں نقلی ہیں، جنہوں نے اپنی کوالیفیکیشن جھوٹی بتلائی ہوئی ہے اور جھوٹی کوالیفیکیشن وہاں پہ دکھلائی ہوئی ہے، لیکن وہ وہاں کام کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرہ ہمیشہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، کوئی سدھار نہیں آ رہا۔ ملک کے کسی ایک کونے میں بتائیں جہاں سدھار ہو، نہ دینی تعلیم میں کوئی سدھار ہے، نہ اسکولوں میں کوئی سدھار ہے، نہ کالجوں میں کوئی سدھار ہے، نہ یونیورسٹیوں میں کوئی سدھار ہے، نہ مدرسوں میں کوئی سدھار ہے، نہ
تعلیم گاہوں کی حالت ایسی لگی پڑی ہے کہ وہاں صرف اور صرف حسد ہے، جلن ہے، عداوت ہے، بغض ہے، اناد ہے، عجیب چیز ہے۔ اور پڑھایا کس لیے جاتا ہے؟ اچھی تعلیم حاصل کرو، اچھی ڈگری حاصل کرو، اچھی نوکری ملے گی۔ مفتی بن جاؤ گے تو لوگ جناب آپ کے گرد آئیں گے، بڑے پیسے بھی ملیں گے، ایک ایک فتویٰ پہ آپ کو پیسہ الگ ملے گا، اور جناب لوگوں میں آپ کی واہ واہ جے جے کار ہوگی۔ آپ حافظ قرآن بنو گے، آپ تراویح پڑھا لو گے، آپ امام بن جاؤ گے، بڑے پیسے کماؤ گے، لوگ آپ سے رجوع کریں گے، آپ کی جے جے کار ہوگی۔ آپ اچھی ڈگری حاصل کر لو گے، آپ ماسٹر کر لو گے، آپ فلاں جناب ڈپارٹمنٹ میں اگر ڈپلومہ کر لیتے ہو یا ڈگری لے لیتے ہو تو اس ڈپارٹمنٹ میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ یعنی تلاش پھر بھی وہی غلامی کی، تلاش وہ نوکری کی، تلاش لوگوں کی جے جے کار کی۔ اللہ کی کوئی تلاش نہیں ہے، بندے کی اپنے ذات کی کوئی تلاش نہیں ہے، یہ کوئی تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم کا اصل طریقہ یہ ہے کہ یہ ذہن اگلے ذہن کو تیار کرے۔ جب یہ ذہن سے ذہن تک جو خیال ٹرانسفر ہوتا ہے اور اگلا ذہن جب اس پہ آمادہ ہوتا ہے، وہی حقیقت میں ایجوکیشن ہے۔ اور فقیروں کے ہاں تعلیم کا سلسلہ یہی ہے کہ فقیروں کی نظر جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں پہ وہ فقیروں کی نظر یہ کرم کر دیتی ہے کہ ان کی نظروں میں، ان کے دلوں میں، ان کی سوچوں میں اللہ اور اس کے حبیب کی محبت جاگ اٹھتی ہے، ان کے دلوں میں نور اٹھنے لگتا ہے۔ وہ فقیر لوگ، اللہ والے اور صوفی لوگ اپنے اندر کے نور سے اگلے کے اذہان کو منور کرتے ہیں، اگلے کی سوچوں کو منور کرتے ہیں، اگلے کے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ یہی تعلیم کا اصل طریقہ ہے، یہی حقیقی تعلیم ہے جس سے انسان تعمیر ہوتا ہے، جس سے ایک عبد تعمیر ہوتا ہے، جس سے ایک خلیفہ تعمیر ہوتا ہے، جس سے حقیقی مومن تعمیر ہوتا ہے۔